1421 ہجری کے شہ محرم کی امام بارگاہ شاہ نجف میں یہ تیسری تقریر آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ قرآن میں ذکر اہل بیت۔ تمیمی طور پہ میں آپ کا زیادہ وقت نہیں لیتا، اس کی وجہ یہ ہے کہ تقریر کے کئی حصے ہوتے ہیں اور تمہید اگر کی جائے تو 10 منٹ 15 منٹ بات کو سمجھانے میں لگ جاتے ہیں، لیکن جب عنوان مسلسل ہو اور یہ معلوم ہو کہ کیا کہا جائے گا تو میں سمجھتا ہوں کہ تمہید کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک سیدھی سی بات ہے کہ دنیا میں اسلام کی ہدایت کی منزل پر آپ کے عقیدے کے مطابق اہل بیت سے بڑھ کر کوئی نہیں ہے، اور اس مسئلے پر کوئی اختلاف کسی فرقے میں نہیں ہے، اور یہ سب جانتے ہیں کہ علم کا سرچشمہ، علم کا منبع صرف اہل بیت ہے، اور دنیا کو علم، شریعت، دین کے لیے ان کے در پر، ان کی چوکھٹ پر آنا پڑا، اور خود رسول اکرم نے ارشاد فرمایا کہ دیکھو کبھی اے میرے اصحاب، کبھی اے میری امت، کبھی میرے اہل بیت کو کچھ سکھانے کی کوشش مت کرنا، کچھ بتانے کی کوشش مت کرنا۔ یہ اتنی مشہور روایت ہے کہ سب جانتے ہیں کہ رسول نے تنبیہ کی ہے کہ ان کو کچھ بتانا نہیں، انہیں کچھ سکھانا نہیں۔ حد یہ ہے کہ اب چونکہ یہ بات نکل آئی تو مثال دے دوں کہ حضرت امام محمد باقر صلوات اللہ علیہ طواف کر رہی تھیں والدہ گرامی آپ کی، نام ان کا ہے ام فروہ، طواف کر رہی تھیں تو آپ نے طواف کے بعد الٹے ہاتھ سے حجر اسود کا بوسہ لیا۔ حضرت امام اعظم رحمت اللہ علیہ پیچھے تھے، انہوں نے کہا کہ حجر اسود کا بوسہ سیدھے ہاتھ سے لیا جاتا ہے، کہا ہم کو بتانے کی کوشش نہ کرو، دین ہمارے گھر کا ہے۔ کیا تم کو یہ نہیں معلوم کہ عورت سیدھے ہاتھ سے اپنی نقاب تھامے گی اور الٹے ہاتھ سے بوسہ لے گی؟ تو یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہو جاتا ہے کہ مثال خود مل جاتی ہے کہ بارش ہے اور کیچڑ ہے، اور کوئی عظیم ہستی بچے سے کہے بیٹا ذرا سنبھل کے چلنا، گر نہ جانا، تو بچے نے کہا ہم گر گئے تو گر جانے دیجئے، آپ نہ گریے گا ورنہ پورا دین پھسل جائے گا۔ تو یہاں یہ ذرا سا فرق ہے، اور یہی پیغام ہم دیتے ہیں کہ دیکھیے دین اسی گھر سے چلا، قرآن اسی گھر میں نازل ہوا، شریعت یہیں اتری، سب کچھ یہیں سے بٹا ہے اور اب تک بٹ رہا ہے۔ اس طرح علم کی درسگاہیں دنیا کے کسی فرقے میں نہیں کھلی ہوئی ہیں۔ مدرسے آپ 10 لاکھ بنا لیجئے، لیکن علم صرف حسین کے در سے ہی ملے گا، اور اس کے لیے لازمی طور پر کبھی بھی یہ کوشش کوئی نہ کرے کہ علم ہم قرآن سے لے لیں گے۔ بغیر اہل بیت قرآن بھی چپ ہو جاتا ہے، اور قرآن پڑھنے والوں کو قرآن سے بھی علم نہیں ملتا۔ اگر اہل بیت نہیں ہے قرآن کے ساتھ، پورا قرآن
انبیاء ما سبق کے قصوں سے بھرا پڑا ہوا ہے، اور کوئی بھی یہ کہہ سکتا ہے کہ اس قرآن میں آدم کی مدح ہے، ابراہیم کی، نوح کی، موسیٰ کی، داؤد کی، سلیمان کی، شعیب کی، عیسیٰ کی، سب کی تعریفیں، لیکن یاد رکھیے کہ یہ سارے انبیاء ہمارے دین میں، اصول دین میں نبوت میں داخل ہیں، اور سب کی نبوتوں پر ایمان لانا ہم پر واجب ہے، لیکن قرآن میں جو ان کے قصے بیان کیے گئے ہیں اس لیے نہیں کہ قرآن ان کے قصے سنا کر کچھ یاد دلانا چاہتا ہے۔ قرآن میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے انبیاء کے قصے بیان کیے گئے ہیں صرف اس لیے بیان کیے گئے ہیں تاکہ اہل بیت سمجھ میں آئیں، تاکہ ہر نبی کی سیرت کو قرآن میں پڑھنے کے بعد ہر مسلمان یہ سوچے کہ ہم اگر کسی کو مان رہے ہیں تو اس کی سیرت میں کہیں آدم نظر آ رہے ہیں، کہیں نوح نظر آ رہے ہیں، اس کی سیرت میں کوئی ابراہیم کی جھلک ہے، کہیں داؤد کی جھلک ہے، کہیں سلیمان کی جھلک ہے۔ اگر نہیں ہے تو ہٹ جاؤ وہاں سے، اور جہاں تمہیں ایسی ہستی نظر آئے کہ خود نبی کہیں کہ اگر آدم کو ان کی صفوت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر نوح کو ان کی نجابت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر ابراہیم کو ان کی خلت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر موسیٰ کو ان کی ہیبت میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر یوسف کو ان کے حسن میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو، اگر عیسیٰ کو ان کے زہد میں دیکھنا ہے تو علی کو دیکھو۔ ہے ایسی کوئی حدیث؟ ہے کوئی ایسی حدیث؟ یعنی قرآن کی تفسیر حدیث کی تفسیر بتا رہی ہے، تفصیل بتا رہی ہے کہ یہ انبیاء کے قصے جو بیان کیے گئے ہیں یہ اس لیے کہ ان آئینوں میں پرکھ لینا کہ اہل بیت کی عصمت کیا ہے، عصمت کیا ہے، اور پھر اس منزل پر تم یہ پاؤ گے کہ پھر دیکھتے جانا یہ آدم ہیں، یہ علی ہیں، یہ نوح ہیں، یہ علی ہیں، یہ ابراہیم ہیں، یہ علی ہیں، یہ موسیٰ ہیں، یہ علی ہیں، یہ سلیمان ہیں، یہ علی ہیں۔ پھر تم یہ دیکھو گے کہ ہر منزل پر ہر نبی سے علی افضل نظر آئیں گے فضیلتوں میں۔ دیکھیے سیرت ملنا تو بہت مشکل بات ہے، کتنی مشکل بات ہے، لیکن یہاں منزل یہ ہے کہ سیرت تو ملتی ہی ہے لیکن کام میں یہ آگے بڑھ جاتے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں علی ہر نبی سے افضل ہیں سوا ہمارے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، سمجھے نا کہ یہ بڑا اہم مسئلہ ہے۔ اعتراض ہوتا ہے صاحب علی کو ہر نبی سے بڑھا دیتے ہیں، بڑھا کیا دیتے ہیں؟ پیغمبر نے کہا ہے کہ ہمارا وسیع ہر پیغمبر سے افضل ہے، بس ہمارے نبی سب سے افضل ہیں۔ یہ اگر کوئی کہتا ہے تو کاذب ہے، جھوٹا ہے کہ محمد سے علی کو بڑھا دیتے ہیں، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ تو ہم خود ہی 1400 سال سے پڑھ رہے ہیں کہ محمد کے سینے پہ پلے ہیں، محمد نے نہلایا ہے، دلایا ہے، پالا ہے، کاندھے پہ چڑھایا ہے، سینے پہ سلایا ہے۔ تو کبھی بھی باپ کے رتبے پر بیٹے کو باپ میں فضیلت دی نہیں جاتی۔ جب باپ بن کے پالا ہے تو یہ ناممکن ہے نفسیاتی طور پر کوئی بدبخت قوم ہوگی جو علی کو محمد پہ بڑھا دے۔ جب علی خود کہہ رہے ہیں میرا بچپن کس کی چھاؤں میں گزرا ہے اور اسے ہم بیان کر رہے ہیں تو محمد سے علی بڑھ کیسے جائیں گے؟ ہاں یہ آپ ضرور ہم سے پوچھ سکتے ہیں کہ ہر نبی سے علی کو کیوں بڑھایا جاتا ہے؟ اس لیے کہ محمد نے کہا، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں کہا آپ بڑھا رہے ہیں تو پھر اس کی وجہ بھی سن لیجئے۔ صرف اس لیے بیان کرتے ہیں علی کی اتنی فضیلتیں بیان کرتے ہیں کہ جب محمد کے ہاتھوں کا پلا ہوا اتنا افضل ہے کہ ہر نبی سے افضل نظر آتا تو خود محمد ہر نبی سے کہاں افضل نظر آئیں گے؟
علی کی ہر فضیلت میں محمد کی فضیلت ہے، یہ مت بھولیے۔ علی کی ہر فضیلت میں محمد کی بلندی ہے، محمد کی بلندی ہے۔ اگر ہم کہیں اور دنیا آپ سے کہے ہاں 25 برس علی خاموش رہے، 25 برس کے بعد علی کو خلافت ملی، کتنی ملی؟ 4.5 برس۔ تاریخ نے کہا اچھی اچھی خلافتیں گزر گئیں، علی کا عہد آیا تو خلفشار کا عہد تھا، لڑائیاں ہوئیں، علی لڑائیوں میں مصروف رہے، نہ کوئی فتح کر پائے، نہ کوئی بیڑا بنا پائے، نہ کچھ کر پائے، نہ کوئی زمین میں اضافہ، نہ خلافت میں، آپسی میں لڑتے لڑتے 4 سال گزر گئے۔ اجی چھوڑیے، کیا خلافت کی باتیں کب تک کیجیے گا؟ علی پہ ختم ہو گئی، علی نے اسے ختم کر دیا۔ علی نے آخری فل اسٹاپ رکھ دیا، بس یہ ہے خلافت۔ کبھی بے کا نقطہ بن جاتے ہیں اور کبھی خلافت کا آخری نقطہ بن جاتا ہے، بس کے آگے خلافت نہیں ہے، لگا دیا ہم نے نقطہ۔ اب اس کے آگے کیا ہے یہ مسلمان جانتے ہیں سب، کہ اس کے آگے کیا ہے پھر۔ اب تک تو واپس آئی نہ خلافت، تحریک خلافت بھی چلی، محمد علی جوہر پکڑے بھی گئے، شوکت علی پکڑے بھی گئے، خالد دینہ میں آئے بھی، فیصلہ بھی ہوا، مقدمہ بھی یہیں کراچی میں چلا، سب کچھ ہوا۔ خلافت کو واپس ایسی ناراض ہو کے گئی کہ اب علی کے بعد میں کس کے پاس آؤں؟ جب علی ہی نے کہہ دیا جا طلاق دے دی، تو اب طلاق شدہ منہ نہیں دکھاتی۔ اب کیوں واپس آئے؟ اب کیوں واپس آئے؟ نہیں آنا اسے واپس، اب بلا کے دکھائیے۔ کتنے ملک ہیں؟ 80-85 ملک ہیں مسلمانوں کے، کسی ملک کا سربراہ اعلان کر دے میں خلیفہ ہوں، کر دے، کہہ دے، کیا ہے کہنے میں، کیا ہے؟ دولت سب کچھ کروا سکتی ہے۔ تو لوگ یہ تو پوچھیں گے پھر بیچ میں کیا تھا؟ اب 1400 برس کے بعد واپس آئی ہے تو یہ تو پوچھیں گے 1400 برس کہاں رہی، کس کے پاس رہی، کہاں تھی؟ تو جہاں بھی ہے اسے چھپا ہوا رہنے دو، اگر واپس آئی تو بڑے راز کھل جائیں گے، تو بس جانے دو، جہاں علی نے اسے بھیج دیا ہے وہیں اسے چلا جانے دو۔ اب تاریخوں اور کتابوں میں رہ گئی، قصوں میں رہ گئی، تخت پہ نہیں، ملکوں میں نہیں، سلطنت میں نہیں، دولت میں نہیں، کہاں ہے؟ علی پھر ہے، ذکر علی پھر ہے۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ کہے کہ ذات کیا حکومت کا دور تھا، تو ہم آپ سے کہتے ہیں کیا ہیں خلافتیں؟ ترکی کی خلافت کیا ختم ہو گئی؟ یہ بتائیے قرآن کے اعتبار سے سلیمان سے بڑی سلطنت کسی کو ملی تھی؟ اگر معیار سلطنت دیکھنا ہے تو قرآن سے دیکھیں گے نا، پھر تاریخ سے کیا دیکھنا؟ پھر تو ہم قرآن میں دیکھیں گے۔ تو قرآن سلطنت کا جو معیار پیش کرتا ہے، کہتا ہے ملک عظیم ملا سلیمان کو، اور سلیمان نے خود یہ کہا، حضرت سلیمان پیغمبر نے، کہ ایسا ملک دے کہ پھر میرے بعد کسی کو نہ دے۔ اب وعدہ کر لیا اللہ میاں نے، تو پھر سلیمان کے بعد ایسا ملک کسی کو ملا نہیں۔ تو سلیمان کا آدھا، چوتھائی، 10واں حصہ کسی کو ملا ہوتا تو ہم کہتے بہت بڑے بادشاہ گزرے۔ ارے چھوٹے چھوٹے ملکوں پہ آپ نے حکومت کر لی، کسی نے ہندوستان پہ، کسی نے ترکی میں، کسی نے افغانستان پہ۔ سلیمان کی حکومت کا آپ کو کچھ اندازہ ہے؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ کہتا ہم نے سلیمان کو حکومت دی، ساری زمینیں سلیمان کے تصرف میں دے دی، صرف زمینیں نہیں، ہم نے ہوا سے کہہ دیا تابع ہو جا سلیمان کی، ہم نے جناتوں سے کہہ دیا، ہم نے دنیا کی ہر مخلوق سے، پرندوں سے، درندوں سے، چرندوں سے، سب سے کہہ دیا کہ سب پر سلیمان کی حکومت ہوگی۔ یہ ہے قرآن کا حکومت کا معیار۔
اگر قرآنی حکومت دیکھنی ہے تو تلاش کرو کہ سلیمان جیسی حکومت اگر کسی نے پائی ہے تو وہ ہے کائنات کا خلیفہ. تو علی کو آپ بادشاہوں سے نہ ملائیے، آپ علی کو قرآن کے خلفاء اور قرآن کے بادشاہوں کے سامنے لائیے. اور پھر یہ نہ کہیے گا کہ علی چھوٹے موٹے نظر آتے ہیں. نہیں، اگر قدرت نے یہ کہہ دیا کہ سلیمان کو ہم نے ملک عظیم دے دیا تو اب کسی کو نہیں دیں گے، سلیمان نے کہہ دیا تھا، تو پھر اللہ نے یہ بھی کہہ دیا اب تم نے مانگ لیا ہے کہ کسی اور کو ایسا ملک نہ ملے، تو اب ہم کسی اور کو ایسا دیں گے کہ تمہارا ملک اس ملک کے سامنے چھوٹا سا نقطہ لگے گا، ہوگا سب اس کی سلطنت میں ویسا ہی. تو ایک چھوٹا سا نفسیاتی جملہ آپ کو کہہ دیں اور ہر مسلمان یہاں پر سر جھکا لے گا. یہ بتائیے محمد کی سلطنت بڑی ہے یا سلیمان کی؟ سوچتے رہیے، شیعہ سنی سب سوچتے رہے. اگر آپ نے کہا سلیمان کی بڑی تو پھر یہ نہ کہیے گا فخر انبیاء سردار انبیاء. بھائی جب نبی بڑا تو اس کی حکومت بھی بڑی ہے. تو سلیمان کا ملک تو ختم ہوا، میرے نبی کا ملک اب تک باقی ہے. ملک باقی کیسے رہتا ہے؟ بادشاہ اگر چلا جائے پھر بھی سلطنت کیا باقی رہتی ہے؟ بادشاہ مر گئے ملک ختم. آپ کچھ تھک تو نہیں رہے؟ دیکھیے جیسے جیسے تاریخیں بڑھیں گی مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ اذان کا وقت ادھر آ رہا ہے. اچھا اب عالیبا کی مجلس جو اذان کے نماز کے بعد شروع ہوتی ہے مغربین کے بعد، تو وہ وقت ادھر آ رہا ہے بجائے ادھر جانے کے. تو اب گھبرانے کی بات نہیں ہے. رات میں ملیر میں 1 بجے رات کو اترا ہوں. پوچھئے حسین بھائی سے، جو ملیر کے لوگ ہیں ان سے پوچھئے کیا عالم تھا وہاں. ایک ایک آدمی، ایک ایک بچہ، ایک ایک جوان مجھے نہیں بولنے دے رہا تھا، وہ بول رہا تھا. اب مارٹن روڈ تو بیچ میں ہے، ادھر ملیر ادھر عالیبا پڑھ کے آ رہا ہوں. عالیبا اور دربار حسینی کے بیچ میں شاہ نجف ہے. اب شاہ نجف کی لاج آپ کے ہاتھ میں ہے. دیکھیے ہم کچھ نہیں کر سکتے، ہم سارا زور لگا دیں گے، اپنا سینہ نکال کے رکھ دیں گے. مسئلہ ہے آپ کا. اور میں یہ کہا کرتا ہوں مجلس پڑھنا فن نہیں ہے. ہم تو ایک سے ایک مجلسیں پڑھ چکے، پڑھتے رہتے ہیں. 10,000 تقریریں کر چکے 5,000 موضوعات پر. لسٹ چھپ کے پرسوں تک آ جائے گی، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ کتنے موضوعات بول چکے. لسٹ میں آپ خود پڑھ لیں گے. سمجھ گئے آپ؟ میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، تقریر کو جہاں چاہوں موڑ دوں. مسئلہ ہے آپ کا سنتے کیسے ہیں، آپ کو سننے کا فن آتا ہے یا نہیں. یہ دیکھیے یہاں سے وہاں تک ہر چہرے پہ نظر ہوتی ہے. مجھے پتا ہوتا ہے کون کیسے سن رہا ہے، کون کتنا سمجھ رہا ہے. یعنی میں تقریر بھی کر رہا ہوتا ہوں، تجزیہ بھی کر رہا ہوتا ہوں. دیکھیے صاحب یہ کیسے سن رہے ہیں اور یہ کیسے سن رہے ہیں اور یہ کیسے سن رہے ہیں. جب رات کو میں سوتا ہوں تو خواب میں سب آتے ہیں، پھر میں کہتا ہوں آپ نے ایسے سنا اور آپ نے ایسے سنا. اب مجھے نہیں پتا آپ کو پتا چلتا ہے کہ نہیں کہ میں نے کس سے خواب میں کیا کہہ دیا، کس کی تعریف کی اور کس سے میں نے کہا. آپ سو رہے تھے، آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے تھے، آپ ٹھڈی پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، آپ سن ہی نہیں رہے تھے، آپ صرف گردن ہلا رہے تھے. ساری باتیں ہو جاتی ہیں یہ فرشتوں کے درمیان میں. وہاں جب آپ جائیں گے تو پتا چلے گا ہمیں یہ کیا ہوا. مارٹن روڈ میں ہم نے ایسے مجلس سنی تھی. ہاں بھائی تو جاگ جائیے، دیکھیے جاگ جائیے. تو جناب عالی کیا کہہ رہا تھا بھلا دی تو آپ نے بات ہماری. کیا کہہ رہے تھے ہم کہاں تھے؟ اب آپ کا امتحان ہے. وہ تو ہے ہی، موضوع تو وہی چل رہا ہے. جملہ کیا تھا آخری جہاں سے سماج کی طرف بات مڑ گئی تھی؟ جلدی سے یاد دلائیے. کس کی؟ ہمارے نبی کی سلطنت بڑی. اس کی دلیل کیا ہم دینے جا رہے تھے؟ سلطنت باقی کیسے رہتی ہے؟ سلیمان کی نہ باقی رہی، ہمارے نبی کی باقی ہے.
قیمتی جملہ تھا اس لیے دیر لگی کہنے میں. جب قیمتی جملہ ہم کہنا چاہتے ہیں تو ذرا دیر لگاتے ہیں, ہم بہت دیر لگاتے ہیں تاکہ اس کی قیمت بڑھے. ملک کیسے باقی رہتا ہے, سلطنت کیسے باقی رہتی ہے؟ اگر چلا جائے بادشاہ اور پھر بھی سلطنت باقی رہے تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وارث ہے تو سلطنت باقی ہے. ارے سلیمان کا وارث نہ رہا تو تخت نہ رہا, سلطنت نہ رہی. محمد کا وارث ہے اس لیے محمد کی سلطنت ہے. اب کہہ دوں جملہ, اگر خلافت کا وارث باقی ہوتا تو 8 مسلمانوں کے پاس خلافت ہوتی. محمد نے قرآن اور اطرت کی سلطنت چھوڑی. قرآن بھی ہے, اطرت بھی ہے, تو سلطنت بھی ہے. یہ ایسی باتیں ہیں جو کوئی نہیں مانے گا, مانیں گے تو. اب بڑا ملک کس کا؟ ہمارے نبی کا. تو اب کیا کیا ہوتا ہے ملک میں؟ تخت بھی ہوتا ہے, تاج بھی ہوتا ہے, وزیر بھی ہوتا ہے, رعایا بھی ہوتی ہے, غلام بھی ہوتے ہیں, کنیزیں بھی ہوتی ہیں, دربار سجا ہوا ہوتا ہے نا. تو پھر سلیمان کا دربار بھی سجا تھا. 350 میل لمبا تخت تھا اور اتنا ہی چوڑا, اور اس پہ دیو, جن, چرن, پرند سب, اور وہ تخت میلوں پرواز کرتا تھا ہوا کے دوش پر. اور اس پہ تخت سلیمان پر سلیمان تاج لگائے متمکن, اور سارے خادم ہاتھ باندھے ہوئے ساتھ, اور سارے پرندے پروں کو پھیلائے ہوئے سایہ کیے ہوئے تخت کے اوپر ساتھ ساتھ. اور جہاں سلیمان کہتے تھے ہوا سے روک دے تخت تو تخت رک جاتا, جب کہتے پرواز کر تو پرواز کرتا. تو تخت سلیمان معجزہ تھا. سلیمان صاحب معجزہ تھے. جب صاحب معجزہ نہ رہا تو معجزہ بھی نہ رہا. اب تخت کون چلائے, کون روکے, کون اڑائے؟ اس لیے کہ سلیمان ہے نہیں, اس لیے تخت بھی نہیں ہے. اور تخت اگر رہ بھی جاتا سلیمان کا تو اس پہ بیٹھتا کون؟ تو اب یہ بتائیے, نبی نے تخت چھوڑا یا کیا چھوڑا؟ نبی نے چھوڑا کیا؟ اگر نبی کی سلطنت بہت بڑی, حکومت بہت بڑی, سلیمان سے زیادہ بڑی, تو اب نبی کا تخت سلیمان کے تخت سے بڑا ہونا چاہیے. تو نبی نے تخت چھوڑا ہی نہیں, تخت تھا ہی نہیں نبی کے پاس. نبی کے پاس تو ایک منبر تھا اور وہ بنایا غدیر میں. تو جب تک منبر ہے غدیر والا تو سلطنت ہے. منبر ہے, تخت سلیمان نہیں ہے, غدیر کا منبر ہے. تو منبر بتا رہا ہے, اور ممبر ایک نہیں ہے. ممبر ایک تھوڑی ہوتا ہے, نہ انگریزی کا ممبر ایک ہوتا ہے, نہ لکڑی کا ممبر ایک ہوتا ہے. بہت سے ممبر ہوتے ہیں تب ادارہ بنتا ہے. تو اب یہ غدیر کا ممبر تقسیم ہو گیا. جہاں ذکر علی ہو وہاں ہے غدیر کا ممبر. اب ممبر کا حق کیا ہے؟ صرف ذکر علی. اگر ذکر اہل بیت نہیں تو اسے ممبر پہ بیٹھنے کا حق نہیں. تو جہاں ذکر اہل بیت, ذکر علی ہے, وہی ممبر کو چوم کے جائے خادم بن کر. تو آج ممبر کا مالک کون ہے؟ ہم, ضمیر اختر نقوی, یا جو پرانے علماء گزر گئے وہ. ممبر کسی کے باپ کا نہیں ہے. ممبر آج بھی علی کا ہے, قیامت تک علی کا رہے گا. یہاں جو آئے وہ حق نمک علی کا ادا کرے, اس لیے کہ علی کا ہے ممبر. غدیر میں پیغمبر نے اسی ممبر پہ علی کو بلند کیا تھا اور علی کے لیے ممبر بنایا تھا. تو اب تخت کی کیا بات کر رہے ہیں؟ تخت سلیمان کہاں ہے ہمیں کیا پتہ کہاں ہے. کشتی نوح ڈھونڈی گئی تو ایک ٹکڑا ہی ملا. تو اگر کہیں تخت سلیمان ڈھونڈا گیا تو کہیں 1-2 ٹکڑے مل جائیں گے, ہمیں کیا پتہ. کھدائی ودائی ہوگی تو اس میں نکل آئے گا. ممبر پر کھدائی کر کے تھوڑی نکالا جائے گا. یہاں اسلام میں ہر مسئلہ شبیہوں سے چل جاتا ہے. اب بھی نہیں سمجھے بھائی, بہت دیر میں باتیں سمجھ رہے ہیں. اگر پہلے زمانے میں یہ رائج ہوتا
تو تخت سلیمان کی شبیہ بن چکی ہوتی. نبی نے اجازت دے دی تھی کہ شبیہیں بنانا. منبر غدیر کا بنا کے ہم نے بنایا اور لو توڑا، اس لیے کہ کجاووں سے بنایا. اے نبی توڑ کیوں دیا؟ کہا آج جو میں نے بنایا اس لیے بنایا کہ بس اس پہ علی بیٹھے، اب اس کے بعد کوئی بیٹھ نہ سکے. تو اصل پہ کوئی بیٹھ نہ سکے، شبیہیں بنا لینا. لیکن شرط ہے ذکر علی، شرط ہے ذکر علی. تو تخت سلیمان کیا؟ تخت سلیمان قرآن نے آواز دی اور سورہ رعد میں آواز دی، کفروا لست مرسلا. ان کافروں نے یہ کہا کہ تو مرسل نہیں ہے. سورہ رعد. یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے. کفروا لست مرسلا. یہ کافر یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے. قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. بس کہہ دو اے رسول ان سے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ تو مرسل نہیں ہے، ان سے کہو، کافروں سے کہ جو یہ کہہ رہے ہیں تو مرسل نہیں ہے، ان سے کہو کہ میری رسالت پر 2 گواہ کافی ہیں. اب تم مرسل مانو یا نہ مانو، 2 گواہ کافی ہیں. ایک خدا خود ہے اور ایک وہ ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. یہ آیت قرآن میں ہر مفسر نے، ہر شیعہ سنی مفسر نے لکھی کہ یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی. قرآن میں ذکر اہل بیت. موضوع سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ میں دلیل سے بتا رہا ہوں کہ اس آیت پر سب رکے ہیں اور رک کر سب نے کہا یہ آیت علی کی شان میں نازل ہوئی. نام تو نہیں آیا نا علی کا، نہ آئے. علم کا نام علی ہے، علی کا نام علم ہے. جس آیت میں علم آ جائے سمجھ لیجئے وہ آیت علی کی شان میں ہے، پر دلیل کی ضرورت نہیں ہے. دلیل کی ضرورت نہیں ہے. لیکن ہم دلیل سے بات کریں گے، ہم دلیل سے بات کرتے ہیں، استدلال ہم دیں گے اور آخر وقت تک دلیلیں دیتے رہیں گے اور قرآن سے ہی دلیل دیں گے. کیا کہا گیا؟ کافروں نے یہ کہا کہ محمد مرسل نہیں ہے، رسول نہیں، مرسل نبی نہیں ہے. اللہ نے کیا جواب دیا؟ پکنے دیجئے انہیں، کہنے دیجئے انہیں، نہ کہیں یہ آپ کو مرسل. 2 کافی ہیں. خدا کے ہاں کبھی کبھی اکثریت کے مقابل میں 2 کافی ہوتے ہیں. نہ مانے، پورا مکہ نبی کو نہ مانے، پورا عرب نبی کو نہ مانے، اللہ کو کوئی پرواہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ آپ رسول ہیں اور 2 گواہ ہیں جو یہ کہہ رہے ہیں آپ رسول ہیں. تو 2 سچے اگر یہ کہہ دیں کہ ایسا ہے تو اب اکثریت کچھ کرتی رہے. نہیں سمجھ رہے آپ؟ غدیر میں 1.5 لاکھ بھاگ جائیں. اللہ کہہ رہا ہے علی مولا، محمد کہہ رہے ہیں علی مولا، بس 2 کافی ہیں. اب مانے یا نہ مانے مجمع کیا کرنا ہے اس آیت کی روشنی میں؟ 2 کافی. اللہ نے کہا علی مولا، کہہ دیجئے علی مولا. محمد نے کہہ دیا علی مولا. اب نہ کہے مجمع. بھئی رسالت پہ بھی 2 ہی مل رہے ہیں تو امامت پہ بھی 2 ہی مل رہے ہیں. اس میں کیا پریشانی ہے؟ آیت کیا کہہ رہی ہے؟ قل کہو، قل کہو، قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. 2 گواہ کافی ہیں آپ کی رسالت پر. ایک خود خدا ہے اور ایک وہ ہے جو عالم کتاب ہے، جو پوری کتاب کا علم رکھتا ہے. علم الکتاب، پوری کتاب کا علم رکھتا ہے. یہ طے ہے کہ ایک خدا ہے اور دوسرا انسان ہے. ارے بھائی یہ دیکھیے حیدر وکیل صاحب یہاں ایڈوکیٹ بیٹھے ہیں، بہت مشہور وکیل ہیں، بڑے مشہور مقدمے انہوں نے لڑے ہیں. اور خود جعفری صاحب ہمارے یہاں کے جو سرپرست ہیں اس امام باڑے کے، وہ بھی ایڈوکیٹ ہیں اور ہو سکتا ہے بہت سے ایڈوکیٹ بیٹھے ہوں یہاں. لا میں یہ ہے کہ جو کیس لے کے وکیل کے پاس آتا ہے کہتا ہے گواہ لائیے،
تو بھائی دو گواہ لائیے گا. تو وکیل یہ سمجھائے گا پہلے ایسا نہ کیجیے گا کہ ایک تو آپ لائیے گا انجینئر یا ڈاکٹر اور ایک رکشے والے کو لائیے گا، یا اپنے یہاں کے جمع دار کو لیتے آئیے جو آپ کے یہاں جھاڑو دیتا ہے، یا اپنے چوکیدار کو لیتے آئیے. نہیں، دیکھیے ذرا شریف صاف ستھرے دو گواہ ٹکر کے لائیے گا، برابر کے شریف. سمجھے نا؟ رسالت پہ دو گواہ چاہیے. یہ طے ہے کہ ایک خدا ہے، دوسرا خدا ہو نہیں سکتا. یہ عجیب بات ہے کہ خود اللہ گواہ ہے اور دوسرے گواہ کا نام اپنے نام کے برابر قرآن میں لکھ دیا، قیامت تک لکھا رہے گا. تو اللہ کے بعد جس کا نام لکھا ہے وہ ہے انسان، یعنی اللہ سے بھی کوئی بلا فصل ہے کوئی، اور وہ عالم ہے، اور وہ دنیا کا کوئی عالم ہو نہیں سکتا. نام لکھا رہے گا. یہ بتاؤ کہ یہاں اللہ سے کیا یہ کہو کہ یہ تو نے کیا شرک کیا، یہ تیرا نام لکھا ہے اور یہاں ایک بندے کا نام لکھ دیا. یہ ساتھ ساتھ تلاوت کرنا پڑے گی، تیرے نام کے ساتھ اس کا بھی نام لینا پڑے گا تلاوت میں. ارے تلاوت میں ایک بندے کا نام اللہ کے نام کے ساتھ لے لو تو کوئی بات نہیں، اذان میں نہیں لیں گے. پھر کوئی نام آئے گا. یہاں بیچ میں اللہ، ہم ہیں گواہ اور یہ ہے گواہ. کیا ٹکر کے دو گواہ کھڑے ہوئے ہیں. بھائی اسی بات پہ تو لوگوں کو کھل جاتا ہے. علی کو اللہ بنا دیا، ہم کہاں بنا رہے ہیں. اس سے کہو جس نے اپنے ساتھ یہ میں ہوں اور یہ ہے، یہ میں ہوں اور یہ ہے، اور یہ دونوں محمد کی رسالت کے گواہ ہیں. جو کام اس کا ہے وہی اس کا ہے. وہ بھی گواہ، یہ بھی گواہ، وہ بھی شہید، یہ بھی شہید. شہیدم، شہید مانے گواہ، اللہ بھی شہید، یہ بھی شہید. تو پتا چلا شہید یا اللہ ہوتا ہے یا اس گھرانے کا شہید ہوتا ہے. ادھر ادھر کے لوگ شہید نہیں ہوتے ہیں. باللہ شہیدم بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. دو گواہ کافی ہیں آپ کی رسالت پر، دو گواہ کافی. ایک اللہ ہے اور ایک وہ ہے جو علم کتاب رکھتا ہے. بس پریشانی یہ ہے کہ کوئی یہ کہے نام تو علی کا ہے نہیں، کرو گے کیا؟ تو کبھی کبھی نام نہیں ہوتا تو صفات سے مسئلہ حل ہو جاتا ہے. ایسے ہی تھوڑی سلیمان کا قصہ سنا دیا شروع میں. یہ سورہ رات کی آیت تھی اور سورہ نمل میں ارشاد ہوا الذین. اب سب یاد ہے نا آپ کو؟ آیت پڑھنے سے پہلے پھر دوہرا دوں. اچھا تو سن لیجئے. دربار سجا ہوا تھا سلیمان کا. سب یاد ہے نا کیسے سجا ہوا تھا؟ پرندے سایہ کیے ہوئے تھے. پرواز کر رہا تھا دربار تخت سلیمان. ایک بار سلیمان کے یہاں پر ذرا سا دھوپ کا ٹکڑا آیا. پرندے اسی لیے توڑتے تھے کہ دھوپ نہ آئے نبی اللہ پر. دھوپ جو نظر آئی تو نبی نے سر اٹھایا، کہا یہ یہاں کا پرندہ کہاں گیا؟ یہ ہٹا تو دھوپ آئی. لوگوں نے کہا یہاں تھا ہدہد، کہا یہ گیا کہاں؟ آئے یہ واپس. اب سورہ نمل پڑھ رہا ہوں، آیت ابھی پڑھتا ہوں. سلیمان نے کہا یہ واپس اگر آیا تو اس کی گردن میں روڑ کے اسے مار دوں گا، قتل کر دوں گا ہدہد کو. میری اجازت کے بغیر جگہ کیوں چھوڑی؟
مدح کر رہے ہیں، اب یہ آپ کی ذمہ داری ہے. ہمیں نہیں معلوم آپ واہ واہ کیوں کر رہے ہیں، مجھے نہیں معلوم، میں اس کا ذمہ دار نہیں ہوں، میں نے کچھ کہا نہیں ہے. اگر نبی یہ کہہ دے کہ اس کی جگہ یہ ہے، اس کی جگہ یہ ہے، تم اپنی جگہ چھوڑنا نہیں، تم یہیں پہ جمے رہنا، آندھی آئے، طوفان آئے، کچھ بھی آئے، ذرے سے ہٹنا نہیں. اور اگر ہٹ گئے تو پھر نبی کی نظر میں اس کو قتل کر دو، واجب القتل ہے. مگر وہ پرندہ انسان سے زیادہ عقل مند تھا. کچھ دیر نہ گزری تھی کہ آ کے تخت پہ قریبی بیٹھ گیا. اچھا، پرندوں میں یہ وہ پرندہ ہے جس کے سر پہ تاج ہے. اسے تاج دیا تھا سلیمان نے، سردار بنایا. سرداری ہی بھاگ جائے تو قیامت ہے، قیامت. اور سر پہ تاج بھی لگا ہو تو کیسا لگے گا؟ تاج لگا ہوا ہے اور بھاگ رہے ہیں. ہائے ہائے ہائے، ذرا منظر آنکھوں میں لائیے. لیکن تھا چالاک، بہت ہوشیار. واپس آیا. سلیمان نے کہا کہاں تھا، کہاں چلا گیا تھا؟ کہا یا نبی اللہ، دل میں آیا کہ آپ کی وسعت سلطنت کو دیکھوں. دیکھیں تعریف شروع ہو گئی. اب اگر کسی کی سزا سے بچنا ہے تو فوراً مدح شروع کر دیجئے. سمجھے ہی نہیں ہم مدح کیوں کرتے ہیں؟ ارے بھائی گناہگار ہیں، بھائی. اور علی کی مدح کرنے لگے. محمد نے کہا ہے کہ علی کی محبت جہنم کی آگ سے بچا لیتی ہے، اس لیے مدح کر رہے ہیں کہ گناہ کے بعد بھی چلیں گے نا. جس کو بچنا ہے مدح کرے. اس نے مدح شروع کر دی. کہ ہم نے چاہا. اب نبی اللہ اپنی بات کی، دل لگا بات میں. کہ پھر کیا ہوا؟ کہ ہم چاروں طرف اڑے اور ہم نے آپ کی سلطنت کو دیکھنا شروع کیا. ایک بار ہم آپ کی سلطنت سے باہر نکل گئے. اب نبی چوکا، یعنی ہماری سلطنت سے باہر. آئے ہائے، نبی ابھی تک سمجھ رہا تھا بس سب کچھ ہماری ہی سلطنت ہے. اللہ نے خود نہیں بتایا، چاہا کہ ایک پرندے کے ذریعے سلیمان کو یہ بتا دے، یہ نہ سمجھنا کہ تمہاری سلطنت کی سرحد کے باہر کچھ نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، ایک پرندہ. کا پھر کیا ہوا؟ کہ ہم اڑتے اڑتے ملک سبا نکل گئے، یمن کی طرف. اور وہاں کا دارالحکومت سنا ہے. عجیب سلطنت ہے، بڑی سلطنت ہے. وہاں ایک عورت حکومت کرتی ہے اور پوری قوم یا نبی اللہ سورج کی پوجا کرتی ہے. جب سورج نکلتا ہے تو سب آنکھ باندھ کر سورج کے سامنے سجدہ کرتے ہیں. اور وہ عورت ان کے اوپر حاکم ہے. اور نبی اللہ آئے، قیامت ہو گئی. اب تو دل ایسا لگا سلیمان کا تھا. پھر کیا ہوا؟ کہا مگر اے نبی اللہ، ایسی حسین عورت ہم نے روئے زمین پہ نہیں دیکھا. لیجئے، نہ سزا نہ حدود نہ کچھ. بادشاہوں کا مزاج تھا حضرت سلیمان کا. کیا پریشانی ہے کسی کو؟ قرآن ہے یہ، اللہ بتا رہا ہے. بھئی بادشاہ ہے، دل بھی بادشاہ ہے. ہاں پریشانی ہے، بہت بڑا بادشاہ ہے، اتنی بڑی سلطنت کا. اچھا حدود سمجھ گیا دل میں کیا ہے تو فوراً جملہ کہہ یا نبی اللہ، اس کو تو آپ کے حرم میں ہونا چاہیے. ارے جو دل میں تھا وہ کہہ دیا اس نے، قیامت ہو گئی. اب کیا ہو؟ اب قرآن بولا. اب قرآن بولا. کیا بولا؟ سلیمان نے کہا کون ہے جو تخت بلقیس فوراً لائے؟ لیجئے چٹ منگنی. آئے کچھ سمجھ رہے ہیں؟ ابھی تو پیغام اور سب کچھ شروع ہوا ہے. کون ہے جو تخت بلقیس لائے؟ جنات آگے بڑھے، دیو آگے بڑھے. دیو کہنے لگے یا نبی اللہ، ہم اپنے کاندھے پہ اٹھا کے تخت لے آئیں گے بلقیس کا. کہا کتنی دیر میں؟ کہا بس دربار آپ کا برخاست نہیں ہوگا، شام ہونے سے پہلے لے آئیں گے، دور بہت ہے. ہٹ جاؤ سامنے سے. اتنی دیر؟ جنات آگے بڑھے، کہنے ہم لائیں گے. کہا کتنی دیر میں؟
کہا بس تھوڑی دیر آپ تخت سے اتر کے اپنے حجرے تک پہنچیں گے کہ ہم لے آئیں. کہا اتنی دیر؟ اب پتہ چلا نبی کے یہاں جلدی اور دیر کیا ہے. ابھی پتہ چل جائے گا. ابھی جب اس کے یہاں دیر ہے اندھیر نہیں ہے تو یہاں اندھیر کیسے ہو جائے؟ تو یہ تو دیر کیا دیر، یہ تو اندھیر ہو رہی ہے. نبی کو جلدی ہے، وہ کہہ رہے ہیں اتنی دیر میں. ارے وہ تو کہہ رہا بس حکم. اب قرآن کہتا ہے الذین ومن عنده علم من الکتاب، وہ بولا جس کے پاس کتاب کا تھوڑا سا علم تھا. دیکھیں اب پتہ چل جائے گا عالم کتاب کون ہے. آپ نے چاہا تھا نام معلوم ہو جائے. آیت میں پھر پڑھتا ہوں قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عنده علم الکتاب. وہاں علم الکتاب یعنی پوری کتاب، یہاں علم من الکتاب. منل یعنی تھوڑا سا علم کتاب کا اس کے پاس تھا، اور یہاں پوری کتاب کا علم ہے. اب فرق دیکھنا ہے. قرآن کہہ رہا ہے وہ بولا جس کے پاس تھوڑا سا علم تھا. وہ کون؟ وہ سلیمان کا وزیر اعظم جس کا نام آصف بن برقیہ، جو حضرت سلیمان کا سگا چچازاد بھائی نائب وزیر پہلو میں کھڑا تھا. جب جنات بھی ہارے دو بھی ہارے تو وزیر بولا. اس نے کہا میں لاؤں. سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ تو اس نے کہا پلک نہیں جھپکے گی کہ تخت آئے گا. پتہ چلا نبی کے ہاں جو جلدی ہے اس جلدی کو سوا وزیر کے کوئی جان کوئی جانتا نہیں. یعنی شاہ کا مزاج جانے تو وزیر. اس لیے کسی نے دعویٰ بھی نہیں کیا ہم نبی کے وزیر. اگر کہا تو یہی کہا علی نبی کے وزیر. وزارت کا دعویٰ کسی نے نہیں کیا، خلافت کا سب نے کیا. اس لیے کہ وزارت کا دعویٰ بہت خطرناک ہے. نہیں سمجھے؟ ارے دار پہ لٹکا ہوتا ہے وزیر، کبھی پھانسی ہوتی ہے کبھی عمر قید ہوتی ہے. وزارت آسان نہیں ہے بھائی، آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ بہت مشکل چیز ہے وزارت. اس مشکل منزل پر وزیر اعظم جہاں دیو اور جنات سب ہٹ چکے ہیں تو اب وزیر کہہ رہا ہے ہم لائیں گے. تو سلیمان نے کہا کتنی دیر میں؟ کہا پلک نہیں جھپکے گی کہ ہم لائے. تو تفسیر میں زمخشری نے یہ لکھا، اہل سنت والجماعت کے مفسر نے، کہ ابھی آصف نے کہا تھا کہ تخت بلقیس سامنے تھا، یعنی پلک نہیں جھپکی تھی. صرف کہا تھا کہ تخت بلقیس چل کے سنا سے فلسطین میں تخت سلیمان کے سامنے آ گیا. بس دیکھتے رہ گئے اور بلقیس کا تخت آ گیا. ابھی نکاح ہوا نہیں، شادی ہوئی نہیں، ابھی رشتہ ہے. کچھ سمجھے آپ؟ یہ جلدی کیوں ہے نبی کو؟ جلدی اس لیے ہے کہ حرم میں آنے والی ہیں، تو جو نبی کے حرم میں آئے اس کی سواری میں راستے میں دیر نہ لگے. جلدی تاکہ کسی کی نظر نہ پڑے، تحفظ میں آئے. اور اگر کوئی نبی کے حرم کا تحفظ کرتا ہے اس کا نام ہے نبی کا وزیر. نہیں پہنچے. نبی کے ناموس کی حفاظت صرف نبی کا وزیر کر سکتا ہے، اور یا پھر وزیر والے کر سکتے. اس لیے الزام غلط نہ دیا کیجئے. الزام وہاں بھی دینے کی کوشش کی گئی تھی. 40 سوار بھیج دیے ہیں، مردوں کے نرغے میں ہمیں بھیج دیا علی نے. اور جب مدینے کی سرحد آئی اور یہ کہا تو 40 کے 40 نے اپنے عمامے کھولے تو بال بکھرے. سب نے کہا ہم کنیزیں ہیں. یوں کرتا ہے نبی کا وزیر. حرم محمد کا احترام، وہ احترام ہمارے یہاں بھی ہے. ہم ام المومنین سے کم کسی بیوی کو نہیں سمجھتے. ہم جب نام لیتے ہیں تو ایک ایک کا نام احترام سے. حضرت ام المومنین جناب ام سلمہ،
ام المومنین زینب بنت جحش، ام المومنین جناب میمونہ، ام المومنین جناب ریحانہ، ام المومنین جناب ماریہ قبطیہ۔ اب جتنے نام آپ کو یاد ہوں وہ ہمیں اتنے یاد تھے، اب کچھ آپ کو بھی تو یاد ہونا چاہیے۔ اب ہمیں اس کے آگے نہیں یاد تو ہم کیا کریں، لیکن ہمیں احترام کرتے ہیں، سب کا احترام کرتے ہیں، الزامات غلط نہیں سننا چاہتے۔ ہم محرم پر کسی کی توہین کرنا پسند نہیں کرتے، ہمیں فرصت ہی نہیں ہے ذکر اہل بیت سے۔ ارے ہم تو اس کا احترام کر رہے ہیں جو ہزاروں برس پہلے نبی تھا، اس کے حرم بلقیس کا نام احترام سے لے رہے ہیں، تو نہ کہ ہمارا نبی۔ دیکھیے سواری کی شان ہم نے کیسے دکھا دی، آ گیا تو۔ اب ایک بات ہے، آئیے چلیں دربار سلیمان میں اور چل کر حضرت سلیمان سے دو چار باتیں کریں، اور بڑے کام کی باتیں۔ آئیے چلیے۔ یا حضرت سلیمان آپ تو ہیں نبی، کیا آپ کو تخت نہیں لا سکتے تھے؟ ہوا پہ آپ کی حکومت ہے، اپنا تخت آپ اڑاتے ہیں، تو کیا بلقیس کا تخت اڑا کے نہیں لا سکتے تھے؟ یہ کیا آواز دے رہے ہیں، کون تخت لائے گا، کون تخت لائے گا؟ اے اپنا تخت تو آپ لیے پھر رہے ہیں ساری دنیا میں، اور بلقیس کا مادی تخت آپ نہیں لا سکتے۔ فلانا لائے، تم لاؤ، جلدی لاؤ، جلدی لاؤ، اور آپ خود کیوں نہیں لا رہے ہیں؟ کیا جواب دیں گے حضرت سلیمان؟ یہ بتائیے کہ یہ اعلان اس لیے کیا تاکہ ہمارا وزیر پہچانا جائے۔ یعنی نبی کی ایک ڈیوٹی نبوت میں وزیر کو پہچانوانا ہے، انسانوں کے عقل کے مطابق۔ تو یہ آپ وزیر کو کیوں پہچاننا چاہتے ہیں؟ کیوں چاہتے ہیں کہ یہ تخت وزیر لے کر آئے؟ کہ اس لیے کہ اتنی دور سے پلک جھپکتے میں جب وزیر تخت لے کر آئے گا تو لوگ حیرت سے دیکھیں گے، کہیں گے جب وزیر ایسا ہے تو بادشاہ کیسا ہوگا۔ اب سمجھ میں آیا کہ علی کی تعریفیں کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ جب علی ایسا ہے تو اب سمجھو نبی کیسا ہوگا۔ اس لیے علی کی تعریفیں ہو رہی ہیں کہ جب علی ہمارا ایسا ہے تو پھر نبی کیسا ہوگا۔ تو نبی کی فضیلت ہے علی کی فضیلت بیان کرنا۔ آیا تھا پلک جھپکتے میں، کون لایا؟ نبی کا وزیر۔ کون ہے وزیر؟ سگا چچاداد بھائی۔ تاریخ نے اپنے آپ کو دوہرا دیا۔ اب آیت آپ خود سمجھ لیجئے، آپ خود سمجھ لیجئے۔ اب اگر ایسا کوئی کام یہاں بھی ہو جائے تو جب آپ خود سوچئے، تھوڑا سا علم تھا کتاب کا تو اس میں عزم رکھتے تھے کہ لے آئے یمن سے تک فلسطین تک، تو جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے تو پھر اس وزیر کا تعارف قرآن ضرور کرائے گا۔ تو آپ دیکھیے پھر کیا ہوا، فاصلہ دیکھیے مدینے سے خیبر تک کا۔ نبی نے کہا نادے علیًا مظہر العجائب، ایک بار دیکھا نبی نے کہ علی آ رہے ہیں۔ یہاں پوری کتاب کا علم ہے، آواز نبی نے دی ہے۔ کیوں آواز دی نادے علیًا؟ اس لیے آواز دی کہ خیبر میں اگر وہاں سلیمان کا وزیر پہچانا گیا تو یہاں محمد کا وزیر پہچانا جائے گا، اور یہ وہ وزیر ہے کہ جو گواہ ہے رسالت پر، اور اس کا نام علی ہے۔ اور سارے مفسرین نے کہا کہ ایک گواہ خدا ہے اور دوسرا گواہ رسالت کا علی، اور نام دونوں کے ساتھ لکھیں، یہ خدا یہ علی۔ اب یہ ہمیں نہیں پتا کہ گواہ چھوٹے بڑے ہیں یا برابر کے ہیں، یہ ذمہ داری آپ کی نہیں ہے فیصلہ کرنے کی، اس سے پوچھئے کہ تو نے کیسا گواہ چھاٹا۔ یہاں تو مزاج الہی دیکھا جائے گا کہ گواہ لایا کہاں سے، اور گواہ تھا بھی کون دوسرا۔ اسی گواہ کے انتظار میں تو دین رکا ہوا تھا، جب تک یہ کعبے میں نہ آ گئے، جب تک گود میں نہ آ گئے، جب تک 13 برس کے نہ ہو گئے، اعلان نبوت نہ ہو سکا۔
اس لیے کہ اگر ہو جاتا ہے اعلان نبوت، کیسے ہوتا؟ کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اعلان نبوت کیسے ہوتا؟ اب سلیمان کی شاہی سے محمد کی شاہی کا فرق محسوس کریں تو آپ کے سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ سلیمان کا وزیر، تو آپ کہیں گے کیا وزیر کی رٹ لگائی؟ ارے اسلام کا پہلا دن اور نبی کا یہ اعلان، جو آج میری مدد کا وعدہ کرے گا وہ آنے والے دور میں میرا وزیر وسیع جانشین ہوگا۔ جب تک وزیر نہ آئے بادشاہ اعلان کرے کیسے؟ اب شرط یہ نہیں ہے کہ وزیر کئے برس کا ہو، بس 12-13 برس کا ہے تو اعلان ہو جائے۔ جب اعلان کیا تو کسی نے مدد کا وعدہ نہ کیا، وزارت تو ذوالشیرہ میں بٹ رہی تھی، اٹھ جائے جس کا دل چاہے اٹھ کے لے لے، اور علی نے کوئی اٹھ کے لے تھوڑی لیا کہ وزارت چھین لی ہو کسی کی، بس یہ کہا یا رسول اللہ ہم آپ کی مدد کریں گے، یہی کہا نا، وعدہ یہ کیا ہم آپ کی مدد کریں گے۔ تو کاندھے پہ ہاتھ رکھے گا اب گواہ رہنا، یہ ہے میرا وزیر، میرا وسیع، میرا جانشین۔ اب جس کا دل چاہے غدیر کی طرح دعوت ذوالشیرہ بھی بھول جائے، وہ پہلا دن یا آخری دن، وہاں شروع ہوا یہاں کامل ہوا دین، تو نہ اول یاد نہ آخر یاد، تو پھر بیچ کا کیا یاد ہے؟ بیکاری تو ہے بیچ کا سب کچھ۔ جناب تقریر ہو گئی، دعوت ذوالشیرہ میں وزارت کا اعلان ہوا، وعدہ کیا تھا علی نے، نبی نے کہا تھا کہ وعدہ کر لو، علی نے وعدہ کر لیا۔ ایک دعوت میں اسلام کا پہلا دن، ایک یوم وہ تھا، ایک یوم وہ تھا، 2 یوم ہیں، ورنہ بیچ میں سب شبیں، شب ہجرت ہے، شب بدر ہے، شب خیبر ہے، کل علم دیں گے، رات میں اعلان ہو رہا ہے، یہ سو جاؤ رات، دن تو 2 ہی جاگ رہے ہیں، یا دعوت ذوالشیرہ یا الیوم اکملت لکم دینکم، یوم غدیر، ورنہ زیادہ تر راتیں ہی راتیں، دن یہ ہیں اسلام کے، ایک یوم ذوالشیرہ، ایک یوم غدیر۔ کیا ہوا وعدہ؟ جو میری مدد کرے گا میں اسے وزیر بناؤں گا۔ علی نے کہا میں وعدہ کرتا ہوں۔ اب 2 وعدے ہو گئے نا، ایک نے وعدہ کیا وزیر وسیع جانشین بناؤں گا، ایک نے وعدہ کیا مدد کروں گا۔ 2 وعدوں کا نام ہے دین اسلام۔ مختصر بات کیجئے، 2 وعدوں کا نام ہے دین اسلام۔ قرآن میں وعدے کا لفظ کئی جگہ استعمال، کل میں نے اعلان کیا تو پرچوں سے میری جیبیں بھر گئی، اب اتفاق سے جب میں ممبر پہ آیا تو چشمہ ساتھ نہیں لایا، ورنہ ایک پرچہ پڑھتا جاتا جواب دیتا جاتا، اور محرم نہ ہوتا تو ممبر پہ ابھی بیٹھا رہتا اور جواب دے کے جاتا، اور بہت سے پرچے کاظمی صاحب کے پاس رکھے ہیں، سب نہیں دیے انہوں نے، 8-10 کل دیں گے وہ مجھے، تو اب میں جواب بھی بیچ بیچ میں دے دوں گا، جانے کیا کیا لکھ کے آ گیا، چیلنج آ گئے، قیامت آ گئی۔ بہت سے لوگ پھنسانے کے چکر میں، مارٹن روڈ کا اشرا فیل ہو گیا، اجی کیسے، اجی کچھ پڑھ ہی نہ پائے، کیا کیوں نہ پڑھ پائے، اجی ان سے فلاں سوال کیا گیا، گھبرا گئے، دیکھا بڑے دعوے دار تھے، بڑے محقق ہیں، علم ہے، یہ کچھ بھی نہیں ہے، فیل ہو گیا اشرا، اجی پڑھ ہی نہ پائے، سوال کا جواب تو دے نہیں پائے۔ میاں ایسا نہیں ہے، پرچے ورچے کی چھوڑو، پرچے بازی، کل پرچے کا دعویٰ تھا، آج ایک اور دعوت، اٹھتے جاؤ سوال کرتے جاؤ، سلونی کا خادم جواب دیتا جائے گا، جواب سے تسلی نہ ہو تو ممبر چھوڑ دیں گے۔ قرآن سے پوچھو گے تو بتائیں گے، حدیث سے پوچھو گے، تاریخ سے، فلسفے سے، منطق سے، شریعت سے، فقہ، کہیں کا سوال ہو تو اب دماغ میں رکھ کے لانا۔ اب پرچے کے لیے تو تم یہ کہہ دو گے رات میں اسٹڈی کر لی، پرچے کا سوال کتاب میں دیکھ کے آ گئے، جواب دے دیا، نہیں، کچی باتیں نہیں کرتے ہم، اٹھو اور پھر سوال کرنا، اور پھر ہو چکا ہے۔ رضویہ کے عشرے میں ہم ایک دن مقرر رکھتے تھے، یہ سب بیٹھے میں سامنے، سب گواہ ہیں، سب دیکھے ہوئے ہیں، انچولی میں بھی یہ ہو چکا ہے کہ ایک اٹھتا جاتا تھا سوال، لاہور میں بھی ہو چکا ہے،
لاہور کا پروگرام پوری رات جاری رہا، سوال ہوتے رہے میں جواب دیتا رہا، سوال ہوتے رہے میں جواب دیتا، یہاں تک ایسے سوال ہوئے کہ حضرت یونس کو جو مچھلی نگل گئی تھی اس مچھلی کا نام بتائیے۔ ہاں ایسے ایسے سوچ کے آئے تھے پھنسانے کے لیے جناب عالی، لیکن دھڑ میں نے بتا دیا۔ ایک دن میں انچولی سے گزر رہا تھا، ابھی رمضان کی بات، ایک صاحب آئے، گاڑی رکیے رکیے، بہت مشہور آدمی، کہنا بڑے عالم بنتے ہیں، بڑے عالم بنتے ہیں، یہ بتائیے کہ وہ نسل آدم کیسے چلی؟ تو میں نے کہا کہ وہ حوریں آئیں دونوں بیٹوں کے لیے، شیش کے لیے اور حابیل کے لیے۔ کہنے یہ تو ان کو بھی معلوم ہے جن صاحب نے سوال کیا ہے، وہ یہ سوال نہیں کر رہے۔ میں نے کہا پھر کیا سوال؟ وہ کہہ رہے ہیں ضمیر اختر سے یہ پوچھو ان دونوں کے نام کیا تھے۔ یعنی سیکنڈ لگایا، ماجد نے اتنی جلدی گاڑی سٹارٹ کی، ماجد کو معلوم تھا کہ دیر نہیں لگے گی، انہوں نے گاڑی آگے بڑھا دی۔ وہ گاڑی آگے بڑھی اور میں نے کہا ایک کا نام نزلہ تھا، ایک کا نام منزلہ تھا۔ کہنے ہاں صحیح ہے، بالکل یہی وہ بھی کہہ رہے تھے۔ میں کہا جائیے بھی کہہ دیجئے، مجھے معلوم ہے۔ تو بعض سوال ہوتے ہیں آزمانے کے لیے، تو اس میں مزہ نہیں آتا۔ یہ آزمانے والے سوال نہیں، سوال وہ ہوں کہ ایک کرے تو 50 کو فائدہ پہنچے، یعنی علم کو پھیلائیں، ذاکر کا امتحان نہ لیں۔ بہت کم ہوتے ہیں لیکن ہمیں یہ اطمینان ہے کہ ہم نے یہاں قدم رکھا ہے تو علوم میں آل محمد میں لغزش کا امکان نہیں ہے، اس لیے کہ اگر ان کی مدد شامل حال نہ ہوتی تو ہم بول ہی نہیں سکتے تھے۔ اور جناب میری تقریریں لکھ گئی ہیں، وہ چھپ رہی ہیں، قسطوں میں آ رہی ہیں، تو اس میں ہمارے ایک لکھنے والے نے یہ کام کیا کہ ایک دن بیٹھے بیٹھے کہنے لگے ایک تقریر کے لفظ گنے جائیں۔ انہوں نے گننا شروع کیا، پورا دن لگا دیا گنتے گنتے گنتے، تو کہنے لگے 1.5 گھنٹے میں آپ کے جو الفاظ گنے ہم نے 27,000، تو 1.5 گھنٹے میں ہم 27,000 لفظ بولتے ہیں۔ اس کی وجہ آپ کو معلوم ہے؟ نعرے کم لگواتے ہیں، سانسیں کم لیتے ہیں، سینہ کم دباتے ہیں، بولتے چلے جاتے ہیں، لفظ سے لفظ جڑا ہے اس لیے 27,000 ہو جاتے ہیں۔ تقریر لے جائیے، کاغذ پہ لکھیے، گن لیجئے گا، 27 سے کم نہیں نکلیں گے، زیادہ نکلیں گے۔ تو بھائی 1 گھنٹے 1.5 گھنٹے میں 27,000 الفاظ ہم بول دیتے ہیں، لغت کی لغت بول دیتے ہیں۔ تو 1-2 سوال کیا سوچ کے آئیے گا، ہو جائے گا ایک دن، یہ بھی مسئلہ حل ہو جائے گا، یہ پرچے میں دیکھ لوں گا۔ ہاں ایک اہم سوال ٹیلی فون پہ کاظمی صاحب نے کیا کہ عید کا آپ نے کہا تھا قرآن میں عید، تو ہم وہاں تک آ گئے تھے اور وہاں سے مڑے تھے۔ 2 وعدے ہوئے، قرآن میں وعدے کی آیتیں ہیں، ہمارے یہاں محاورہ بولا جاتا ہے وعدہ وعید، دونوں کے معنی ایک ہیں۔ جو وعدہ ہے وہ عید ہے، عید کے معنی وعدہ ہے، جس دن وعدہ ہو اس دن عید ہوتی ہے۔ ہائے ہائے بھئی غدیر کی عید کیوں ہے؟ وعدہ پورا ہوا، جس دن وعدہ ہوتا ہے اس دن بھی عید ہے، جس دن وعدہ پورا ہوتا ہے وہ بھی عید ہے۔ لیکن بعد میں انجیل میں، توریت میں، زبور میں معنی لکھے ہیں عید کے، کہ عید کس لیے عید قرار پائی، یعنی وعدے کا دن۔ اب جس دن وعدہ ہوگا اس دن عید ہوگی، لیکن جب وعدہ پورا ہوگا تو یہ بھی مقرر ہو گیا کہ وہ عید کبھی کبھی کنورٹ ہو جائے گی غم میں۔ یہ ایک فلسفہ ہے، بعد میں بیان کریں گے۔ انجیل نے کہا کہ عید اسے کہتے تھے کہ جب کسی پیغمبر سے اللہ یہ وعدہ لیتا تھا کہ تمہاری شہادت ہماری راہ میں ہوگی، جس دن شہادت کا وعدہ ہوتا تھا اسے کہتے تھے عید۔ تقریر ختم ہو گئی۔ عید شروع اس لیے ہوئی کہ بچوں کے جو کپڑے آئے وہ آپ کو معلوم ہے کیوں آئے؟ اس دن کو عید قرار اس لیے دیا گیا کہ اسی دن محضر آیا تھا، دونوں بچوں کو دولہا بنایا گیا تھا۔ اس دن اللہ نے بچوں سے وعدہ لیا تھا کہ شہادت قبول ہے، وعدے کا دن عید قرار پایا۔
اس لیے وہ عید ہوتی ہے کہ حسن اور حسین نے وعدہ کر لیا تھا شہادت کا، اس لیے ہوتی ہے عید۔ لیکن جس دن وعدہ پورا ہوا وہ تھا عید کا دن، لیکن پھر وہ عید کا دن نہ رہا۔ عاشورہ پہلے عید کا دن تھا، کبھی کسی نبی نے اس دن بھی وعدہ کیا تھا، لیکن حسین کی شہادت کے بعد اب عاشور کا دن عید کا دن نہ رہا، اس لیے کہ حسین نے اس دن وعدہ پورا کیا۔ اب وعدہ کس دن کا تھا؟ وعدہ کس دن کا تھا؟ وعدہ تھا 10 محرم کا۔ کیا کہا اللہ نے؟ اے حسین تمہیں سر کٹانا ہے 10 محرم عاشور کو، یہی تو وعدہ ہے نا، محرم کی 10 تاریخ۔ لیکن ہوا کیا؟ محرم کی 2 تاریخ کو حسین کا گھوڑا داخل ہوا وادی نینوا میں۔ اللہ سب کو زیارت کرائے، اور جو زیارت کرائے ہیں امام صادق علیہ السلام کا جو باغ ہے اس کے آگے فرات ہے، فرات کے سامنے ایک حجرہ بنا ہے جسے مقام امام زمانہ کہتے ہیں۔ وہ باغ جو ہے جب امام کربلا آتے تو وہیں ٹھہرتے تھے۔ کوئی پوچھتا کہ امام آپ یہاں کیوں ٹھہرتے ہیں؟ تو کہتے اس راستے سے حسین داخل ہوئے تھے کربلا میں، ادھر سے گھوڑا سواری آئی تھی کربلا میں، اس لیے ہم یہاں ٹھہرتے۔ اور مقام امام زمانہ کیا ہے جو فرات کے کنارے، جس کی زیارت آپ کر چکی ہیں یا جو لوگ کریں گے تو ذہن میں رکھ کے کہ میں نے آپ کو یہ بات بتا دی، یہ وہ مقام ہے جہاں گھوڑا چلتے چلتے رکا۔ تو جب امام زمانہ آتے تو وہاں ٹھہرتے تھے جہاں گھوڑا چلتے چلتے رک گیا۔ گھوڑا کیوں رک گیا؟ گھوڑا اس لیے رک گیا کہ ایک بار حسین نے محسوس کیا کہ میری سواری کا گھوڑا رک گیا ہے، اے اسپِ وفادار چلتا کیوں نہیں؟ ایک بار اس نے اشارہ کیا کہ میرے قدموں کو کسی نے پکڑا ہوا ہے۔ اب جو مڑ کر دیکھا تو رکاب پر ملک مقرب کا ہاتھ تھا۔ مڑ کر کہا کیسے آئے؟ کہ بات تو فہ درود و سلام کے، پروردگار یہ کہتا ہے حسین سے کہو وعدہ گاہ آ گئی۔ وعدے کا دن یاد ہے؟ وعدہ گاہ آ گئی، حسین سے کہو وعدہ گاہ آ گئی۔ کائنات میں اگر خدا کا پیغام آیا ہے تو سب کے پاس آیا ہے، لیکن آدم سے خاتم تک جواب ایسا کسی نے نہیں دیا جیسا حسین نے دیا۔ اور یہ حسین کو حق تھا کہ اس سوال کا جواب صرف حسین دے سکتے تھے، کائنات میں کوئی جواب نہیں دے سکتا تھا اللہ کی بات کا۔ ایک بار ملک مقرب کو دیکھا کہ پروردگار کی خدمت میں حسین کا سلام عرض کرو اور جا کر یہ کہہ دو کہ وعدہ 10 محرم کا تھا، حسین وعدہ گاہ پہ 8 روز پہلے آ گیا۔ ایسا جواب کائنات میں کسی نے دیا ہے؟ وعدہ تو 10 محرم کا تھا، حسین تو 8 روز پہلے پہنچ گئے۔ اب میرے پاس تو لفظ نہیں ہیں کہ میں پڑھ سکوں کہ حسین 8 روز پہلے کیوں پہنچے، لیکن میں آپ کو راز بتا دوں کہ 8 روز پہلے کیوں پہنچے، اس لیے کہ کربلا کا نقشہ بنانا تھا حسین کو۔ یہ ایک راز ہے، لیکن ایک اور راز ہے۔ جب جنت البقیع سے چلے تھے تو ماں نے قبر سے آواز دی تھی اے حسین ہم تمہیں اکیلا نہیں چھوڑیں گے، ہم تمہیں تنہا نہیں چھوڑیں گے۔ تو 8 روز پہلے اس لیے پہنچے کہ حسین کو یہ خبر ہو گئی تھی کہ ماں پہنچ چکی ہے کربلا۔ اس سے بڑا جملہ آج میں 3 محرم کو کیا پڑھ سکتا؟ کربلا میں حسین کا داخلہ ہو چکا، کل سے یہاں بھی شہادتیں شروع ہو جائیں گی۔ سفر تمام ہوا، میرے مولا کا سفر تمام ہوا، بس اب کربلا ہے اور ذکر کربلا ہے اور عاشور کا ذکر ہے، اور کل سے دن ہے 4 محرم، اور اب عاشور تک آپ شہادتیں سنیں گے۔ یہ 2-4 جملے تبرکن ہم سے آج کی حد تک سن لیجئے۔ جگہ کو دیکھا، جگہ کا انتخاب کیا کہ عباس یہ جگہ مناسب، کہاں آقا یہ ترائی ہے،
بچوں کا ساتھ ہے، پانی سے دور نہیں رہیں گے۔ ابھی قناتیں کھل رہی تھیں، خیمے لگنے والے تھے کہ لشکر آ گیا۔ حاکم کا حکم ہے کہ دریا کے کنارے سے ہٹا دیا جائے حسین کو، یہاں حاکم کے خیمے لگیں گے، یہاں سے سالار کے خیمے لگیں گے۔ عباس نے تلوار کھینچ لی، سینے پہ ہاتھ رکھ دیا، کہا عباس لڑنا نہیں میرے بھائی، اگر دریا کے کنارے تلوار چلی تو تاریخ یہی لکھے گی کہ کربلا کی لڑائی پانی پر ہوئی تھی، ہم چھوٹی سی چیز پہ نہیں لڑیں گے۔ اے عباس، جانے کس نے کہہ دیا زینب سے آپ کے بھائی عباس کو جلال آ گیا۔ آپ کو پتا ہے زینب نے فرزہ سے کیا کہلوایا؟ کہا تمہیں عباس جناب امیر کی قسم ہے واپس آؤ، ارے سکینہ میری گود میں ٹہر جائے گی اگر ابھی تلوار ناکوں کے سامنے چل گئی۔ ارے زینب کہہ دیں اور عباس نعام میں تلوار نہ رکھ لیں، سر کو جھکائے ہوئے، آنکھ سے آنسو ٹپک پڑے۔ شہزادی نے واپس آ کہا بھائی آ جاؤ آ جاؤ، چلو چلو دھوپ میں وہاں خیمے لگا لیں گے۔ جگہ کا انتخاب تو حسین نے پہلے سے کیا ہوا تھا، وہ دور آج جہاں خیمے گاہ بنی ہے، جب آپ زیارت کرنے جاتے ہیں تو خیمے گاہ کی طرف جاتے ہیں، باب قبلہ کی طرف، وہ کبھی چٹیل میدان تھا، آج وہاں خیمے گاہ حجرے بنے، کل وہاں سایہ بھی نہیں تھا۔ ماں حسین کے خیمے لگ گئے، قناتیں گئی، ناکوں سے بیویاں اترنے لگی۔ اب کیا کروں میں، دو ہی جملے تو رہ گئے۔ کہتے ہیں جب زینب کی سواری اتری اور عباس و علی اکبر نے شہزادی کو ناکے سے اتار کر ان کے خیمے میں پہنچایا تو اچانک جانے کیا بات ہوئی کہ زینب کی چادر تیز ہوا سے سر سے سرک گئی اور کاندھے پہ گر گئی، اور ایک بار ایک زرد غبار زمین کربلا سے اٹھا، ایک گرد زرد رنگ کی اٹھی اور وہ مٹی آ کے زینب کے سر پہ پڑی۔ بس اس واقعے کا ہونا تھا کہ زینب بے قرار ہو گئی، کہ میرے بھائی حسین کو جلدی بلاؤ، میرے بھائی کو جلدی بلاؤ۔ حسین آئے، کہا کیا بات ہے بہن؟ کہ بھیا عجیب واقعہ ہوا، جیسے ہی زمین پہ قدم رکھا میرے سر کی چادر گر گئی اور یہ زرد رنگ کا ایک غبار آندھی کا اٹھا میرے سر پہ چھا گیا۔ کہا زینب خاک کربلا نے استقبال کیا۔ کہا بھیا سمجھی نہیں؟ کہا سمجھو زینب، چونکہ چادر ہوا سے اتر گئی تو زمین کربلا نے سایہ کر لیا، تمہارا پردہ گرد کربلا نے کر لیا، اب اس سے زیادہ حسین کیا کہتے۔ دن گزر گیا، جب رات آئی تو زینب کے سمجھ میں سب کچھ آ گیا، اس لیے کہ ایک بار خیمے کے پیچھے سے رونے کی صدا آئی، دور سے کہیں سے صدا آئی، جیسے دور کوئی رو رہا ہے۔ بس اب زینب سمجھ گئی، کہ بھیا میں سمجھ گئی یہ رونے کی آواز کس کی ہے، میں سمجھ گئی۔ زینب نے جو یہ کہا تو حسین اٹھے، کچھ جواب نہیں دیا۔ ایک بار پردہ الٹ کر، رات بھیگ رہی تھی، کافی تاریک رات تھی، حسین باہر نکل آئے، دیکھا سناٹا ہے، لشکر یزید میں بھی سناٹا ہے، حسین میدان کربلا کی طرف تنہا آہستہ آہستہ چلے اور دور تک نکلتے چلے گئے، خیمے گاہ سے آگے بڑھتے چلے گئے۔ کچھ دور چلے تھے، ایسا محسوس ہوا کہ کوئی پیچھے آ رہا ہے، کوئی پیچھے آ رہا ہے، بغیر مڑے کا کون؟ کعب کا خادم ہلال بن نافع۔ کا کیوں آ رہے ہو؟ کہ زہرا کا چاند شام کے بادلوں میں تنہا جا رہا تھا، ہم حفاظت کے لیے آ گئے۔ ہلال بڑی حفاظت کر رہے ہو حسین کی، عاشور کو آؤ گے کیا عصر کے وقت؟ وہ ہو گئی تقریر، آخری جملے کا اچھا ہلال آ گئے تو آؤ۔ ہلال کہتے میرے ہاتھ کو تھام لیا، آگے بڑھتے گئے، ایک جگہ رکے، کہ ہلال پہچان لو یہ جگہ ہے، یہاں حبیب کا لاشا گرے گا۔ آگے بڑھے، کہ یہاں جوہر قین گریں گے۔ آگے بڑھے، کہ یہاں مسلم ابن اوسجہ گریں گے۔ ارے حسین کا دل تو دیکھیے۔ ایک بار آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کہا ذرا اس جگہ کو پہچانو، میرا 14 سال کا بھتیجا یہاں پامال ہو جائے گا۔
کچھ دور آگے بڑھے، کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جب میرا 18 سال والا پرچی کھا کے گرے گا۔ کچھ دور آگے بڑھے، کہا ہلال یہ وہ مقام ہے جہاں ہم ہاتھوں پہ علی اصغر کو لے کر آئیں گے، پانی مانگیں گے، اشقیاء پانی تو نہ دیں گے، ایک تیر آئے گا۔ ہلال کہتے ہیں کچھ دور آگے بڑھے، جب کچھ دور آگے بڑھے تو ایک نشیب سا آ گیا، تو مجھ سے کہنے لگے ہلال بس اب یہیں رک جاؤ، اب آگے نہ بڑھنا۔ چونکہ آقا کا حکم تھا، ہلال کہتے ہیں میں رک گیا، لیکن میں نے اپنے کان ادھر لگائے رکھے جدھر حسین جا رہے تھے کہ قدموں کی چاپ سنائی دے۔ حسین نشیب میں اترنے لگے، تقریر کا آخری جملہ ہلال کہتے ہیں بس ایک بار میرے کان میں آواز آئی کہ نشیب میں جا کر حسین کی یہ آواز آئی، اماں حسین آ گیا، اے اماں حسین آ گیا۔ تو ہلال کہتے میں نے صاف جواب میں سنا کہ جواب آیا، حسین صحرا پہلے آ گئی اور مقتل کی زمین کو اپنے بالوں سے جھاڑ رہی ہے۔ اے لال یا تیرے گلے پر خنجر چلے گا اور زہرا کی گود